اعلیٰ حضرت کا بھی جب آخری وقت آیا، اعلیٰ حضرت دنیا سے جانے لگے، تو آپ کی بڑی صاحبزادی آپ کے سامنے آئی. آپ اس کو پہچان نہیں سکے اپنی بڑی صاحبزادی کو. موت ہی ہے نا، موت تو جب آئے تو بڑے بڑے چھوڑ جاتے ہیں. اعلیٰ حضرت کو جب سامنے آپ کی صاحبزادی آئی، فرمایا میں پہچان نہیں سکا. نام بتایا گیا لیکن فرمایا میں اپنی صاحبزادی کو نہیں پہچان سکا. فرمایا جو میں حضور کی شان اور عزت میں جو میں نے لکھا ہے، الف سے لے کر یا تک جتنی کتابیں لکھی ہیں اور جتنی حضور کی شان میں نعتیں لکھنی ہیں، اب دنیا سے جا رہا ہوں. نزاع کا وقت ہے، اگر سننا چاہتے ہو تو ساری سنا سکتا ہوں. تم جو ہے وہ تشدد کرنے والے، پھانسیاں دینے والے ختم ہو جاؤ گے، تمہارا نام تک نہیں لے گئے. فرمایا جو میں حضور کی نعت لکھ کے جا رہا ہوں، قیامت تک یہ منبر پر حضور کی نعت پڑھتی رہتے جائے گی. ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. صدق الله العظيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محبت کے ساتھ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد. سبحان اللہ. دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. سبحان اللہ. آسمان کی بلندیوں، زمین کی گہرائیوں، ریت کے ذروں، آسمان کے ستاروں، درختوں کے پتوں، بارش کے قطروں، بلکہ کائنات کی ایک ایک چیز سے بڑھ کر درود و سلام ہو ہم سب کے پیارے آقا و مولا حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم حضور نبی مکرم، اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، رب کے محبوب، دانائے وجود، مالک رقاب امم، فخر عرب و عجم، والی کون و مکان، سیاہ لا مکان، سید انس و جان، سرور لالا رخاں، سرنشین مہوشاں، ماہ خوباں، شہنشاہ حسینہ، تتیمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالاں، جلوائے صبح ازل، نور ذات لم یزل، باعث تکوین عالم، فخر آدم و بنی آدم، نیر بطحا، رازدار ما اوحا، صاحب علم نشراح، غریبوں کے مأوی، یتیموں کے ملجا، امام الانبیاء، سید الانبیاء، حبیب کبریا، صبح کائنات کی شمس الضحا، شام کائنات کی بدر الدجا، خلاصہ کائنات، حسن کائنات، زینت کائنات، روح کائنات، رنگت کائنات، جان کائنات، مراد کائنات، باعث تخلیق کائنات، معلم کائنات، محسن کائنات، معصوم آمینہ، احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی پاکیزہ آل پر، آپ کے صحابہ پر،
اور قیامت تک آپ سے پیار کرنے والوں پر اللہ جل وعلا کی کروڑوں رحمتوں کا نزول ہوتا رہے۔ واجب الاحترام، جب بڑوں کے خطاب ہو جائیں تو چھوٹوں کا بنتا تو نہیں ہے، لیکن حکم یہ ہے، ایک علامہ صاحب فرمایا کرتے ہیں کہ جب بڑے بیٹھے ہوں تو اس وقت گفتگو کرنے سے دو چیزیں حاصل ہوتی ہیں، اگر غلطی ہو جائے تو اصلاح ہو جاتی ہے، اگر اچھا بولا جائے تو پھر دعا ہو جاتی ہے۔ ہمارے لیے دونوں ہی سعادتیں ہیں، اور سعادت کی ہمیں یہ بات میسر ہوتی ہے کہ بڑوں کے سامنے ہم کچھ بول لیتے ہیں۔ یقیناً یہ خوش قسمتی ہے، خوش بختی کی بات ہے کہ میں اور آپ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ لمحے جو ہیں زندگی کے بہت قیمتی لمحے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگرچہ اس کی قدر ہم دنیا میں نہیں پاتے، لیکن جب دنیا سے جائیں گے تو پھر ہمیں اس کی قدر کا پتہ ہوگا کہ کاش وہ لمحے ختم ہی نہ ہوتے۔ ہاں جی، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ ہوا، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ ہوا، خامہ قدرت کا حسن دستکاری واہ ہوا، کیا ہی اپنے پیارے کی تصویر سنواری واہ ہوا، اور نور کی خیرات لینے دوڑتے ہیں مہر و ماہ، اٹھتی ہے کس شان سے گرد سواری واہ ہوا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جس سواری پر حضور سوار ہوئے نا، جس دراز گوشت پر بیٹھے آقا کریم علیہ السلام، جس گھوڑے پہ حضور سوار ہوئے، اور اس گھوڑے کے پاؤں کے ساتھ جو مٹی لگتی ہے نا، گرد اڑتی ہے، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سورج اور چاند دوڑ پڑتے ہیں، نور کی خیرات لینے دوڑتے ہیں مہر و ماہ، وہ دوڑ پڑتے ہیں۔ کسی نے پوچھا کہ تم کیوں دوڑ رہے ہو؟ وہ کہتے ہیں ہم اس لیے دوڑ رہے ہیں جس سواری پر آقا کریم علیہ السلام سوار ہوئے، اور ان کی سواری کے قدموں کے ساتھ جو مٹی اڑتی ہے، گرد اڑتی ہے، ہم وہ لینے جا رہے ہیں۔ کہا کیوں لینے جا رہے ہو؟ کہا اس لیے لینے جا رہے ہیں تاکہ ہمارے نور میں اور اضافہ ہو جائے۔ اٹھتی ہے کس شان سے گرد سواری واہ واہ، ڈھونڈتی پھرتی ہے مجرموں کو رحمت کی نگاہ۔ کوئی ایسا بھی ہے جرم بھی ان کا کیا ہو، لو وہ آئے ہم اسیروں کی طرف، لو وہ آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرف، خرمن اسیاں پر پھر وہ بجلی گراتے جائیں گے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جب بندہ گناہ گار ہونا، بات صرف اتنی ہے، گناہ گار کے لیے بابا جی فرمایا کرتے تھے گناہ گار کے لیے معافی ہے، غردار کے لیے کوئی معافی نہیں ہے۔ گناہ گار بندہ جتنا ہو، اور اعلیٰ حضرت پتہ کیا فرماتے ہیں، حضور سے محبت کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کل جب قیامت کا دن ہوگا نا، تو کیا ہوگا، چھوٹے چھوٹی ڈھیریاں گناہوں کی نہیں ہوں گی، پہاڑ ہوں گے، گناہوں کے پہاڑ ہوں گے۔ لوگ آئے ہم، لوگ آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرف۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نیک گناہ گار پریشان ہوں گے کہ اب بھائی کیا ہوگا، ہاں جی، لیکن غداری نہیں کی ہوگی حضور کے ساتھ، وفاداری کرتا رہا ہوگا اگرچہ گناہ گار ہوگا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کل قیامت کے دن جب حضور آئیں گے نا، تو حضور مسکرائیں گے نا، تو حضور کے دندان مبارک سے ایسا نور نکلے گا، جب وہ نور اس پہاڑ گناہ والے پہاڑوں پر پڑے گا تو پہاڑ جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ اٹھتی، ہاں جی، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ لوگ آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرف،
خرمن اسیاں پر پھر وہ بجلی گراتے جائیں گے، اور وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے، پھر تو ڈھونڈا ہی کریں گے صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے آقا جو تیرے قدموں میں چھپا ہو، جو تیرے دامن میں چھپا ہو۔ بات صرف اتنی سی ہے، اعلیٰ حضرت فرما گئے ہیں کہ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنگ کے دوران رومیوں نے پکڑ لیا، اور حضور کا غلام پتہ ہے کیسے ہوتے تھے؟ آج تو ہم ساری غذائیں کھانے کے باوجود بھی ہر کسی کو بیماریوں کا شکار ہے نا۔ وہ جس کھجور کے ساتھ روزہ رکھتے تھے اسی کھجور کی گٹھلی کو چوس کر روزہ جو ہے وہ افطار کرتے تھے، جس کھجوروں کے ساتھ۔ لیکن طاقت پتہ ہے کتنی تھی؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام بھیجا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہنے لگا حضور 4000 ہیں آگے، 4000 کا لشکر ہے اور اس کے لیے کچھ سپاہی چاہیے، بھیج دیں۔ تو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل البشر بعد الانبیاء، کائنات میں اگر حضور کے بعد جس کا سب سے بڑا مقام ہے وہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، کائنات میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا میں نے سب کا حق ادا کر دیا، میں نے جو ایمان لے کر آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں، فرمایا میں نے تو عمر کا بھی حق ادا کر دیا۔ عمر تو وہ ہے جس کے سائے سے بھی شیطان ڈرتا ہے، اس وقت سائے سے شیطان ڈرتا تھا، آج حضرت عمر کے نام سے بھی شیطان ڈرتا ہے۔ آج تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، فرمایا میں نے اس کا حق بھی ادا کر دیا، اس کا حق بھی ادا کر دیا۔ فرمایا صدیق تو وہ ہے جس کا میں نے حق ادا کیا ہی نہیں ہے۔ فرمایا قیامت تک اسلام جس کا مقروض رہے گا وہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رہے گا، قیامت تک اسلام مقروض ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور جنہوں نے کیا کیا؟ صرف آقا کریم علیہ السلام سے وفا کی ہے، حضور سے محبت کی ہے، اور حضور سے جو محبت کرتا ہے زمانہ پھر اسی کا ہی ہو جاتا ہے۔ فرمایا میں نے سب کا حق ادا کر دیا، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نہیں کیا۔ فرمایا پوری کائنات کا ایمان ایک پلڑے میں رکھ دو اور دوسرے پلڑے میں صدیق اکبر کا ایمان رکھ دو تو سب سے بڑھ کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان۔ آپ کیا؟ آپ نے 4 لوگوں کو بھیجا۔ خالد بن ولید نے کیا کہا؟ 4000 لوگ ہیں، یہاں کون؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ، اور نرم دل جتنا صدیق اکبر کا تھا، 4000 لوگوں سامنے اور 4 بندے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حضور اگے 4000 بندے کھلتے ہیں تو 4 بندے بھیج رہے ہو۔ فرمایا اے خالد تم نے پتہ نہیں ہے، تم نے حضور کا فرمان نہیں پڑھا ہے، اور تمہیں پتہ نہیں ہے ایک مومن کتنے لوگوں پر بھاری ہوتا ہے؟ فرمایا ایک مومن مسلمان حضور کا غلام 1000 پر بھاری ہوتا ہے، سبحان اللہ، 1000 پر بھاری ہوتا ہے۔ آپ سمجھیں گے کیسے بھاری ہوتا ہے؟ ہم پڑھتے تھے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رومیوں کا آگے آیا نا بادشاہ، اس نے کہا کمانڈر آیا اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا خالد تم خالد ہو؟ ایڑیاں اٹھا کے دیکھتے تھے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ کہا ہاں میں خالد ہوں۔ کہا تم خالد ہو؟ ہم نے تو کہا پتہ نہیں کون سا بڑا پہلوان ہوگا، تم خالد ہو جس کی وجہ سے جو ہے وہ روم بھی کامتا ہے، سارے کامتے ہیں، تم خالد ہو، اور تمہارے پاس طاقت کون سی ہے؟ ایک بلشت جگہ نہیں تھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر جہاں پر تیر اور تلوار نیزہ نہ لگا ہو، کوئی ایسی جگہ نہیں تھی۔ ہم نے تو شل کھائے ہیں نا جی، ہم نے کیا ہی کیا ہے دین کے لیے؟ میں اور آپ تو جناب فریق ہی کھا رہے ہیں نا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ میں ہوں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ۔ کہا کون سی طاقت ہے تمہارے پاس؟ جہاں جاتے ہو مولی اور گاجروں کی طرح کاٹ دیتے ہو۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور میں تم کیا کہتے ہو کہ ہم کوئی چیزیں کھاتے ہیں اور اس کی طاقت ہے؟ اپنی کیپ اتاری اور کیپ کو چوما اور اس کے اندر ایک بال تھا، کہا یہ میرے آقا کا بال ہے۔ طاقت کسی چیز کی نہیں ہے، طاقت اگر خالد بن ولید کو جو طاقت ملی ہے وہ آقا کریم علیہ السلام کا صدقہ تو ہے، غلامی تو ہے۔ یار صدیوں بعد
ایک بابا ہو بھی ویل چیئر پر اور حضور سے وفا کرے تو 5 منٹوں کے اندر پورا پاکستان بند ہو جاتا ہے۔ ہم نے تو حضرت خالد بن ولید کے قصے پڑھے تھے نا کتابوں کے اندر، ہم نے تو حدیثیں پڑھی تھی کتابوں کے اندر، لیکن اس کا پریکٹیکل ہم ڈرتے تھے یار کیسے یہ ہو سکتا ہے۔ صدیوں بعد 1400 سال گزرنے کے بعد بھی اگر کوئی سچے دل سے حضور کا نام لیتا ہے تو پھر پوری دنیا آپ نے دیکھا کہ بابے کے ساتھ کس طرح کھڑی ہو جاتی ہے۔ لیکن ہمارے ملک چلے آؤ، کسی نے کیا شعر لکھا تھا، ہمارے وطن چلے آؤ صدا برسات رہتی ہے، کبھی بادل برستے ہیں کبھی آنکھیں برستی ہیں، او میرے ہم نشین چل کہیں اور چل، اس وطن میں اب ہمارا گزارا نہیں، بات پھولوں کی ہوتی تو سہ لیتے ہم، اب تو کانٹوں پہ بھی حق ہمارا نہیں ہے، اب تو کانٹوں پہ بھی حق ہمارا نہیں ہے، جب بھی اہل چمن کو ضرورت پڑی خون ہم نے دیا، گردنیں بھی کٹی۔ پڑھ کے دیکھو 1857 کی جنگ آزادی پڑھ کے دیکھو، 1857 کی تاریخ تو پڑھ کے دیکھیں آپ، 5-16 ماہ کو بیک وقت پھانسیاں لگائی، پھانسی گھاٹ ختم ہو گئے تھے، اور پتہ ہے کس چیز پہ پھانسیاں دی جاتی؟ درختوں کی شاخوں کے ساتھ لٹکایا جاتا۔ علامہ فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ مٹی کے ٹوکرے مونج کا لباس پہنتے تھے، پہناتے تھے، اور کالے پانی کے اندر سزا دی آپ کو، اور روٹی آپ خود لکھتے ہیں، فرماتے ہیں روٹی اس طرح ہوتی تھی پتھر سے بھی زیادہ سخت ہوتی تھی، اور جو پانی دیا جاتا تھا زہر سے بھی زیادہ کڑوا ہوتا تھا، اور کہتے تھے فضل حق 1 مرتبہ لکھ دو، یہ فتویٰ میں نے نہیں لکھا۔ یہاں تو کہتے ہیں جناب اگر کوئی کشمیر دی گل کرے گا تو دہشت گرد ہے، اگر کوئی کشمیر کے لیے آواز اٹھائے گا تو وہ دہشت گرد ہے۔ اور کھڑے ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ پوری کہتے ہیں جناب آدھا گھنٹہ ہم کھڑے ہو کے احتجاج کریں گے، میں نے کہا آدھے گھنٹے کی بات نہیں ہے، سارا دن نہیں پورا سال کھڑے رہو، پورا سال کھڑے ہونے سے کشمیر کو آزاد نہیں ہوتا، پورا سال کھڑے پوری زندگی کھڑے رہو، کھڑے ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ کھڑے ہونے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، اور حجروں کے اندر بیٹھ کر دعائیں مانگنے سے بھی کچھ نہیں ہوتا۔ بڑے بڑے پیر اور مولوی کیا کہتے ہیں کہ آپ کیا کہتے ہیں کہ جناب تسبیح جو ہے وہ اندر بیٹھ کے تسبیحاں پڑھنے سے جو ہے وہ دعا مانگنے سے جو ہے وہ کفار ٹل جائیں گے۔ مجھے بتاؤ ایمان سے میری اور آپ کی زیادہ دعا قبول ہوتی ہے کہ امام الانبیاء کی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے؟ 27 جنگیں ایسی ہیں، حضور خود تلوار پکڑ کے جنگوں کے اندر گئے ہیں، 27 ایسی جنگیں ہیں، حضور خود جو ہے وہ جنگ کے اندر تشریف لے کر گئے ہیں۔ چاہتے تو حضور حضرت جبریل نہیں آئے تھے، حضور آپ حکم دو فرمایا ہم کایا پلٹ کے رکھ دیں گے، کایا پلٹ کے رکھ دیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں جا رہے تھے نہیں پڑھتے آپ، حضرت جبریل امین آئے اور عرض کرنے لگے، کہنے لگے اے خلیل اللہ اگر تم چاہو تو میں تمہیں آگ سے بچا سکتا ہوں، یہی آگ ان کے اوپر ڈال سکتا ہوں۔ تو فرمایا اے جبریل کیا تم جانتے ہو، کیا اس کو نہیں پتا ہے جو مجھے آگ میں بھیج رہا ہے؟ حضور چاہتے تو دعا نہیں کر سکتے تھے، حضور کر سکتے تھے، لیکن حضور نے کی نہیں، خود جنگوں میں گئے حضور۔ آج اندر بیٹھ کر اور تسبیحاں پڑھنے سے تو دین نہیں نہ آتا، ہاں جی، اندر بیٹھ کر باتیں کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، یہاں جانا پڑتا ہے، آگے ہونا پڑتا ہے۔ حضرت کفایت اللہ کافی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کو جسموں پر، مجھے تو آپ کو تھوڑا سا بخار سر درد ہو جائے تو ہم کہتے ہیں جناب میرے تو سر درد ہے میں نماز نہیں پڑھن جانا، ہاں جی، میں نماز پڑھ کے وہ جناب کی ہو میرے تو سر درد ہے یار چھوڑو یار۔ حضرت کفایت اللہ کافی رحمت اللہ تعالی علیہ کے جسم پر انہوں نے پتہ کیا کیا چھریاں پھیر دی، پہلے بڑا مارا، چھریاں جب پھیر دیں اور پھیر کر پھر بھی نہ سکون ہوا تو پھر اس کے اندر نمک اور مرچیں بھر دی، نمک اور مرچیں بھر دی، نمک اور مرچیں بھرنے کے بعد کہا چھوڑ دو، کہا نہیں چھوڑوں گا، تم کہتے ہو رسول اللہ کا دین چھوڑ دے، کتنے دن جینا جی، ہاں جی، پوری دنیا تے حکومت کر لو، ہاں جی، اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ اقبال کہتا ہے سکندر ذوالقرنین نے پوری دنیا تے حکومت کی تھی، نہ لینے والا کوئی نہیں، آج بھی بچے دی زبان تے بلال بلال کیوں ہے، ہاں جی، بلال بلال کیوں ہے؟ آج تو سارے بچوں کی زبان پر جس سے پوچھنے بلال حبشی، کیا ہی بات ہے جناب، مؤذن رسول
آج کسی کو بڑے بادشاہوں کے نام نہیں ہے، نام اس کا ہی رہتا ہے، زان کے ملت راہ حیات از عشقوس اور برگو ساز کائنات از عشقوس۔ اقبال کہتا ہے اوے اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا نام لیا جائے تمہارا قیامت تک، اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اگر آج تم حضور کے دیوانے بن جاؤ، آج حضور کے ساتھ وفا کرو تو قیامت تک تمہارا ہی نام لیا جائے گا، اور قیامت تک گنجیاں دا نام کسے نہیں لے لینا، جدوں بھی نہ آئے گا ممتاز قادری کا نام ہی آئے گا۔ ہاں جی، کسی نے ان کا نام حرام خوروں کا نہیں لینا، یہ جیلوں میں ڈالنے والے آج وہ بھی پچھتا رہے ہیں کہ یار اسی جیلیں ڈالے اسی یار اس بابے نو یار 6 مہینے ظلم و ستم کردہ رہے یار، اس کو ڈالا تھا، یہ پچھتاتے رہیں گے، ان کا نام تاریخ میں نہیں آئے گا قیامت تک۔ ہاں جی، یہ تو رضوی ہے نا، قیامت تک رضوی ہوتی رہے گی۔ ہاں جی، یہ تو رضوی ہے، پھر رضا کی کیا بات ہے؟ ہاں جی، جہاں سے ہزاروں لاکھوں کروڑوں جو ہے وہ قیامت تک رضوی آتے رہیں گے۔ کفایت اللہ کافی کو پھر انہوں نے گرم استریاں کی، ہاں جی، کولے ڈالے۔ ہاں جی، اسی تے دین آستے کتا کی ہے، اسی تے ایک بچہ دے دیے نا حفظ آستے تے، وہ بھی پیچھو بار بار پوچھتا ہے کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اسکول کی تعلیم کے لیے جناب ہمارا بچہ یہ پڑھ رہا ہے وہ پڑھ رہا ہے۔ ہاں جی، یہ تو حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا ہوگا۔ غلط سائڈ پہ تو نہیں لگاتے بچوں کو جو حافظ قرآن بن رہے ہیں مدرسوں کے اندر پڑھتے ہیں، غلط پاسے لائے نا، حضور دا نام لیندن گج وج کے غلط پاسے جا رہے ہیں۔ ہاں جی، غلط راستے ہم نہیں لگا رہے ان کو، ہم تو اعلیٰ حضرت کی چوکھٹ پہ پہنچانے والے ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت کرو مدح اہلِ دو ول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارا نام ہے۔ جی، ہم نے تو کبھی بھی اپنی بات نہیں کی ہے۔ کتنے مولوی نے احتجاج کیتا جناب ساڈی تنخواہاں وداؤ، کدے ویکھیا جے سڑکاں تے آئے ہو؟ اے تھوڑے دن پہلے انہاں دے سرکاری سی نا جڑے باہر نکلے ہوئے سی، جنہاں نے کہا ساڈی تنخواہاں وداؤ، تنخواہاں تے گزارے نہیں ہو رہے، وہ 50-50 ہزار تنخواہاں لے کے بھی گزارے نہیں ہوندے۔ اگر حضور دے غلام ہون تے کئی بغیر تنخواہاں تو بھی حضور دا نام لیندے، ایک تنخواہ ہوے بھی تے 8-10 ہزار دیندے، لیکن 8-10 ہزار روپیہ تنخواہ لین والا لکھاں دے تنخواہ والے نالوں چنگا ہے، کیونکہ حضور دی تے گل کر رہا نا، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ جی، اعلیٰ حضرت 10 کے چلے گئے انہیں نا، فرمایا کہ تم کیا کہتے ہو کہ ان کا کوئی ولی وارث نہیں ہے؟ حضرت کفایت اللہ کافی نے جناب استریاں پھیریاں تو صبح آئے نا، انہوں نے کہا صبح جڑا نا آخری حل ہے کہ انہوں پھانسی لگا دے۔ حضرت کفایت اللہ کافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو جب استریاں پھیری رات کو کمرے کے بند کر کے، صبح جب آئے نا، جب آئے تو دیکھا، انہوں نے سوچا مر گیا ہوگا بابا ہے، جب آپ دیکھا تو آپ بیٹھے ہوئے۔ جب کفایت اللہ کافی کو استریاں پھیری نا، رات کو سوئے تو پھر قسمت جاگی تو پھر حضور آ گئے۔ ہاں جی، کفایت اللہ کافی عرض کرنے لگے حضور اگر پہلے پتہ ہوندا کہ استریاں پھراون نال تسی آنے تے کفایت علی کافی پتہ نہیں کدوں میں استریاں پھروا، اگر نمک مرچاں پران نال تسی آنے تو حضور کدوں دا میں نمک مرچاں پرا لیندا۔ تے غازی علم دین شہید رحمت اللہ تعالیٰ دا جو جنازہ رکھیا نا سامنے، ہاں جی، تے پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، ہاں جی، آپ نے تو قدم چومے نا پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے، ہاں جی، تے پھر آپ بے ہوش ہو گئے۔ کسی نے کیا شاہ جی کی ہویا تو انہوں؟ آپ نے فرمایا یار پوری زندگی میں دعا کرتا رہا حضور کدے خواب وچ آئے، تو بڑے بڑے وظیفے بھی کیتے لیکن کدے خواب وچ نہیں آئے۔ آج جو غازی دا جنازہ ہے تے آج حضور تسی بھی آئے کھلوتے ہو زیارت کرا، آج تسی بھی آ گئے ہو۔ تو کفایت اللہ کافی رحمت اللہ، انگریزوں نے یہ سوچا کہ جناب مر گیا ہوگا بابا۔ بابا جب دیکھا تو بیٹھا ہوا تھا، کہا چلو پھانسی گھاٹ کی طرف، فرمایا مجھے ہاتھ نہ لگانا، علماء محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، کہا پیچھے ہٹ جاؤ۔ یہ تو انہوں نے موویاں بھی بنائی، غازی ممتاز حسین قادری کی، شاید کہ ممتاز قادری روے کہ نہ لے کے جاوے، پٹوں تو سٹیچر سے پا کے لے کے گئے سی نا پھانسی دی طرف، ہاں جی، اور پھانسی کا پھندا کوئی ویک کے مسکرائے گا تو حضور دا غلام ہی مسکرائے گا، ہاں جی، اور کسی دے اندر اتنی جرت نہیں ہے پھانسی دا پھندا ویک کے مسکرائے گا جب بھی حضور کا غلام مسکرائے گا۔ حضرت کفایت اللہ کافی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جب پھانسی گھاٹ پر پہنچے تو انہوں نے کہا جناب آخری خواہش کی ہے، فرمایا میری آخری خواہش ہے کہ ایک تو مجھے 2 رکعت نفل پڑھ لینے دو، اور دوسرا حضور کی مجھے تازہ نعت لکھ لینے دو، ہاں جی، ایک طرف انہوں نے کہا ٹھیک ہے جلدی نفل پڑھ لیے۔ فرمایا میں نفل اس لیے جلدی پڑھے ہیں کسی تسی اے نہ کہو کہ جناب پھانسی دے ڈر تو نفل نماز لمبی کر لے،
फांसी के डर से। और जी साढ़े पीर साहब तो जी उमरे ते गए हुए जी, हाँ जी, इतने हुजूर दे दीन ते डाके हो गए, यहाँ हुजूर की गुस्ताखियाँ हो गई। और जनाब साढ़े पीर साहब तो जनाब वो तो तस्वीरें बड़ियाँ कर दें जनाब, वो तो मक्के वो तो हर रोज़ नमाज ही मदीना शरीफ में जाके पढ़ दें, मक्का शरीफ में जाके पढ़ दें, हैं जी। और हज़रत मुजद्दिद पाक का वो कौल, कोई इबादत ऐसी नहीं है जो फ़ौरन कबूल होती हो सिवाय दुरूद पाक के। आप सुनते हैं कि दुरूद पाक कितनी है, जो एक मरतबा पढ़े फरमाया ओहद पहाड़ जितना सवाब है उसका, जो हुजूर पर दुरूद पाक पढ़ता है, जो लाखों में दुरूद पाक पढ़े उसका क्या आलम होगा। हाँ जी, इकबाल से भी किसी ने कहा था तू इतना मशहूर किवें हो गया, फरमाया मैं गिन के 1 करोड़ वारी हुजूर ते दुरूद पाक पढ़े। अगर तू भी चाहना तू भी 1 करोड़ वारी दुरूद पाक पढ़, तेन भी लोग हकीमुल उम्मत कहेंगे। एक हजरत मुजद्दिद पाक फरमाते हैं जो 1 लाख मरतबा दुरूद पाक पढ़े फिर उन्होंने कितनी शाना होनी। जेड़ा 1 लाख वारी रोज दुरूद पाक पढ़दा है ना ते हुजूर दी गुस्ताखी हो जावे ते कवे नहीं जी ते मौलवियां दा मसला है ते ठंडे दिमाग नाल सुन लवे ना, फरमाया कल क़यामत दे दिन वो दुरूद पाक उठा के उनके मुंह ते मार दिता जाएगा। हाँ जी, ज़मीनो ज़मा मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना बने दो जहां, हम आए यहाँ उठे भी वहां, दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। सारी चीज़ां ते हुजूर हस्ते ने। हाँ जी, तू केड़ियां तस्वीरें करता रहे ते केड़ी गल करता रहे। हाँ जी, आखिर जिंदगी के आखिरी सांस तो लेने हैं ना बंदे ने। हाँ जी, आज ले इनकी पनाह, आज मदद मांग इनसे, फिर न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। कि फ़ैतुल्लाह काफ़ी रहमतुल्लाह ताला 2 रकत नफल पढ़े, सामने फांसी का घाट, और फरमाया अगर कोई फांसी को देख कर जनाब अपने होते होश ही उठ जाएंगे कि मैं मरण आला। तो आपने लिखा आला हजरत का भी जब आखिरी वक्त आया, आला हजरत दुनिया से जाने लगे तो आपकी बड़ी साहबजादी आपके सामने आई, आप उसको पहचान नहीं सके अपनी बड़ी साहबजादी को। मौत ही है ना, मौत तो जब आए तो बड़े बड़े छोड़ जाते हैं। आला हजरत को जब सामने आपकी साहबजादी आई, फरमाया मैं पहचान नहीं सका, नाम बताया गया लेकिन फरमाया मैं अपनी साहबजादी को नहीं पहचान सका। फरमाया जो मैं हुजूर की शान और इज्जत में जो मैंने लिखा है अलिफ से लेकर या तक जितनी किताबें लिखी हैं और जितनी हुजूर की शान में नातें लिखनी है, अब दुनिया से जा रहा हूँ, नज़ा का वक्त है, अगर सुनना चाहते हो तो सारी सुना सकता हूँ। साहब ये नबी साहब ये नबी मनसब नबीयन मनसब नबीयन ताजदारे हत्म नबूवत। हज़रत किफ़ायतुल्लाह काफ़ी रहमतुल्लाह ताला ने फांसी का फंदा देखा और फिर लिखा कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। हम सफीरो भाग में है कोई दम का चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएंगी सूना चमन रह जाएगा। अतिलसो कम ख्वाब की पोशाक पर नाजाना हो, इस तने बेजान पे खाकी कफन रह जाएगा। और जो पड़ेगा साहिबे लोलाद के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। और नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे काफी व लेकिन हश्र तक नाते हजरत का जुबानों पर सुखन जारी रह जाएगा। फरमाया तुम फांसी देने वाले खत्म हो जाओगे, तुम जो है वो तशद्दुद करने वाले फांसियां देने वाले खत्म हो जाओगे, तुम्हारा नाम तक नहीं ले गए। फरमाया जो मैं हुजूर की नात लिख के जा रहा हूँ क़यामत तक ये मिंबर पर हुजूर की नात पढ़ती रहते जाएगी। ये है जनाब, और कोई मसला नहीं है, बस हुजूर से वफा करो। कब्र चाहना किसी ने भी नहीं है, हैं जी, किसी ने भी नहीं आना जी, हैं जी। कब्रों में कोई पूछने वाला नहीं होता, शमा भी जलाओ तो उजाला नहीं होता, शमा भी जलाओ तो उजाला नहीं होता। और दुनिया से जा रहा हूँ, मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे, ज़मीं खा गई नौजवान कैसे कैसे, ज़मीं खा गई आसमां कैसे कैसे। कब्रों में कोई पूछने वाला नहीं होता, शमा भी जलाओ तो उजाला नहीं होता। दुनिया से जा रहा हूँ छुपाकर कफन से मुंह टक्या होंदा ना कफन दे नाल, दुनिया से जा रहा हूँ छुपाकर कफन से मुंह। अफसोस के बाद मरने के आई हया मुझे, पूरी जिंदगी ना नहीं लिया, पूरी जिंदगी हुजूर दे दीन नाल गद्दारियां करदा रहा ते अज जान लग गया ते मैनू भी हया आ गई, मुंह ते कपड़ा पा छड़िया। दुनिया से जा रहा हूँ छुपाकर कफन से मुंह, अफसोस के बाद मरने के आई हया मुझे। और मुट्ठियों में खाक भर के लाए दोस्त वक्ते मरग, और कहंदे पीछे हटी यार मेरा भी बड़ा यार से यार, और मैनू भी मुठ मिट्टी दी सुट लैन दियो। मुट्ठियों में खाक भर के लाए दोस्त वक्ते मरग, पूरी जिंदगी की दोस्ती का सिला निभाने। हाँ जी, जिन्हों के पीछे तुसी ते मैं कर रहे हैं ना,
ہیں جی جناب اپنی اولاد کے لیے پلاٹ فلان چیز انہاں دوستاں واسطے انہاں تے مٹی سٹ کے آ جانا ہے. آنا اوتھے کسے نے نہیں, آنا اوتھے رسول اللہ نہیں ہے. ہیں جی حدیث پاک میں آتا ہے, حضرت جابر نے کہا تھا حضور سب سے پہلے کس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا؟ فرمایا تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا. فرمایا دنیا میں تو اندھیرا تھا, جب حضور کا نور آئے تو پوری کائنات روشن ہو گئی. اور یار حضور آئے تو پوری کائنات پوری دنیا روشن ہوگی تو 5 گز دی قبر روشن نہیں ہونی جب حضور آئے. پر اس کے لیے شرط یہ ہے کر ذکر مدینے والے دا اس وچ بھلائی تیری ہے, ایک بار تو ہو جا سونے دا پھر ساری خدائی تیری ہے, پھر ساری خدائی تیری ہے. لو بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب, گنبد آب گینا رنگ تیرے محیط میں حباب, عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ, ذرہ نیک کو دیا تو نے طلوع آفتاب, شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود, فقر و جنید و با یزید تیرا جلال بے نقاب. شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام, میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب, تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے, عقل غیاب ہو جستجو عشق حضور و اضطراب, بس انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اگر چاہتے ہو دنیا میں بھی تمہارا نام ہو آخرت میں بھی تمہارا نام ہو تو پھر ایک ہی وجہ ہے, حضور سے وفا کرو, حضور کے دین کے ساتھ وفا کرو, اپنے بچوں کو حضور کا غلام بناؤ, حافظ قرآن بناؤ. اللہ تعالیٰ اس محفل کو اپنی عظیم بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے ٹوٹے پھوٹے لفظوں کو غلطی کوتاہی ہوگی ہے تو معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ جنہوں نے یہ مدرسہ بنایا ہے, تعاون کرتے ہیں, پڑھتے ہیں, پڑھانے والے ہیں, معاونین ہیں, اللہ تعالیٰ سب کو جو ہے وہ عزتیں عظمتیں عطا فرمائے. وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین.